شیخ صاحب اور ایک سوال ہے جو صلاۃ الخوف کے بارے میں. تو ایک محترم نے سوال کیا تھا کہ پہلی بار صلاۃ خوف کب اور کہاں ادا کی گئی تھی اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم، صلاۃ الخوف جو ہے اس کو خوف اس لیے بولتے ہیں ڈر کا نماز، جی. جس میں جب مسلمان اور کافر ان کا جو ہے لشکر آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں، جی. جو اسلامی جہاد ہو، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد ہو اور اسلامی جہاد ہو، اور کفار اور مسلمانوں کا صف جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں اور نماز کا ٹائم ہو جائے، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب مسلمان اور کافر جہاد کے میدان میں آمنے سامنے ہوں تو اس کے بھی طریقہ مختلف ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جو ہے دشمن بھی قبلہ کی طرف ہے اور ہمارا بھی منہ قبلہ کی طرف ہے اور ہمارا دشمن بھی قبلہ کی طرف ہے. اس میں جو ہے نماز کا طریقہ اور ہوتا ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ دشمن جو ہے ہمارے قبلہ کی طرف نہیں ہے اور ہمیں نماز پڑھ کے قبلہ کے رخ طرف ہونا ہے، تو اس میں طریقہ پھر مختلف ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. لیکن یہ مشروع ہے ازروِ قرآن و سنت. اس میں جو ہے قرآن کا بھی حکم ہے کہ اس طریقہ آپ نماز پڑھیں کہ ایک گروہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اپنے اس امام کے ساتھ جو قائد ہے مجاہدین کا، اس کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ایک گروہ جو ہے وہ دشمن کا سامنا رکھ لیں. یہ ایک رکعت پڑھتا ہے، پھر جو ہے یہ جو ہے یہ پڑھ لیا، یہ جا کے اپنے اسلحہ لے کے دشمن کے مقابلے میں ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ایک رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو بعض کہتے ہیں کہ چونکہ صلاۃ الخوف ہر ایک کے لیے صرف ایک ہی رکعت ہوتا ہے، جیسا کہ مقیم کے لیے 4 رکعت ہیں، مسافر کے لیے 2 رکعت ہیں، اور صلاۃ الخوف جو ہے وہ جو امام ہے اس کی تو 2 رکعت ہوتے ہیں، لیکن باقی جو ہے ان کی صرف ایک رکعت ہوتا ہے. اچھا، مقتدی ایک پڑھتے ہیں. ایک پڑھتے ہیں. ایک تو روایت یہ ہے، یہ بھی ہے جائز، یہ بھی طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہے امام جو ہے قبلہ کی طرف، دشمن بھی قبلہ کی طرف ہے اور ہمارا منہ بھی قبلہ کی طرف ہے، تو ایک جو ہے امام کے پیچھے جو ہے ایک صف کھڑا ہے. یہ جو ہے نماز پڑھ کے جب امام جو ہے دوسرے رکعت میں جو ہے یہ پیچھے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، لیکن منہ دشمن کی طرف ہے تاکہ وہ جو ہے حملہ نہ کریں. دوسرا والے صف آتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. پھر امام ان کو ایک رکعت پڑھتا ہے، امام اپنے سلام پھیرتا ہے، تو پھر یہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے دوسرے رکعت مکمل کرتے ہیں جو کھڑے تھے. پھر جب وہ اپنے کرتے ہیں تو پھر یہ اپنے دوسری رکعت مکمل کرتے ہیں. اس طریقہ اس کو ادا کیا جاتا ہے. تو اس کے طریقہ مختلف ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو پہلا صحیحین میں، صحیح بخاری میں حضرت خوات فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے صلاۃ خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا تھا ذات الرقا، یوم ذات الرقا، یہ جو ہے غزوے کا نام ہے. تو اسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے صلاۃ الخوف پڑھائی، اور بہت سے غزوات میں بھی آپ نے پڑھائے ہیں. تو لہٰذا یہ ازروِ قرآن سنت ثابت ہے، بشرطے کہ آپ اسلامی جہاد میں ہو اور دشمن اور کافر ہوں اور ایک اسلامی جنگ ہو. یہ نہیں کہ ہم اپنے قبائلی جنگ میں بھی ہم یہ طریقہ اختیار کریں، واللہ عالم اس میں گنجائش نہیں ہے. جی.